ڈرون حملے یہ جو ہو رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا، جیسے میں نے کہا کہ جی آپ کی طرف سے وزیر اعظم بھی بول رہے ہیں، صدر بھی بول رہے ہیں، لیکن کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی ہے اس کو روکنے کی، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا ایک سوال مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وہ مذہبی انتہا پسند جو پاکستان کے بارڈر کو کراس کر کے پاکستان کے اندر وزیرستان یا فاٹا کے علاقے میں گھس کر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، باہر کے لوگ، وہ قومی سلامتی کے اور آزادی کے خلاف نہیں ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ یہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہاں پاکستان کی سرزمین پر جب یہ سرگرمیاں ہوتی ہیں، یہ سرگرمیاں اس وقت بھی ہوتی تھی جب یہاں ایک فوجی صدر تھا، صدر ہے، سرگرمیاں پھر بھی ہو رہی ہیں۔ یعنی کوئی ایسی مائنڈ سیٹ ہے جو جان کر پاکستان کی سرزمین کو فوکس لا رہا ہے دنیا کی نظر میں کہ یہاں سے اس طرح کی سرگرمیاں بڑھتی بڑھتی اور علاقوں میں بھی جا سکتی ہیں۔ افغانستان میں پہلی ہوتی تھی، اس کا نتیجہ 9/11 تک بھی آ گیا، اور اس انداز سے کہیں برطانیہ میں ہوا، کہیں کدھر ہوا، اور پاکستان کے سرزمین پر بھی ہو رہا ہے، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ چاہے افغانستان سے آ رہے ہوں یا چچنیا سے آ رہے ہوں یا کہیں اور سے آ رہے ہوں یا بڑا پتہ نہیں کیا کیا نام سنے جا رہے ہیں، ہم اخباروں میں سنتے ہیں، آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ دیکھیں یہ پکڑے جاتے ہیں نا، پکڑے جاتے ہیں، یہ بھی قومی سلامتی کے خلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں، کیوں نہیں کہوں میں اس کو قومی سلامتی کے خلاف، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تو ہزاروں لوگ اس طرح سے مارے گئے ہیں۔ پاکستان کے لوگ مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیا؟ ہم اپنے سوشل سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لحاظ سے کیوں نہیں کوئی دوسری چیز سوچ سکتے ہیں؟ یقینی طور پر مسلم ممالک ابھی اکٹھے نہیں ہوئے، مسلم ممالک اور بھی ہیں، میں صرف پاکستان مسلم ممالک نہیں ہے، اور بھی ممالک ہیں، لیکن یہ سر زمین پاکستان کو نشانے پر لانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا ہمارے نظام میں کیونکہ پاکستان کے عوام کٹے ہوئے تھے؟ کیا اس وجہ سے؟ اب کٹے ہوئے نہیں ہیں، پھر بھی ہو رہے ہیں، تو میں اس کو پاکستان کے عوام کے فائدے میں کیسے سمجھوں گا؟ ڈرون حملے، ڈرون حملے، اب یہ جہاں تک ہے بات، فضائی سرحدوں کی نیچ کنی کی جاتی ہے، وائلیشن کی جاتی ہے، معصوم لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ معصوم لوگوں کو مارا جاتا ہے، تو معصوم لوگوں کو وہ بھی مار رہے ہیں جو بم اپنے آپ کے خود کا حملہ کر کے اور مار رہے ہیں، اور وہ بھی مار رہے ہیں جو میزائل کے طور پر مارتے ہیں، اور اس میں بہت سے معصوم شہری بھی مارے جاتے ہیں۔ لیکن ہوتا تو اسی سرزمین پر ہے نا، ساری دنیا کا سوال بھی تو پاکستان سے ہے نا کہ آپ ان لوگوں کی بیش کنی کر لو، ہمیں ڈرون حملے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ کاروائیاں کہیں ہمارے ملک طرف بھی نہ آ جائیں، اس طرح کی۔ ایک بہت زبردست سوال کرتا ہوں میں، یہ پوائنٹ انہوں نے دیا، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور بڑے معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں مسلم جو کنٹریز ہیں جس میں سعودیہ ہے، ایران ہے، دوسرے مسلم کنٹریز ہیں، ایون ان جو چائنا ہے، وہ اس کو کنڈم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہے، کیا ہے؟ مثلا ہم تنہا ہو گئے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں مشرف صاحب کے دور میں، مشرف صاحب، جی ہاں بالکل، تو ہو گئی غلطی نا سر، نہیں غلطی کی بات نہیں ہے، آپ نے ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلا، 10 سال تک انہوں نے بہتری کی اس ملک کی، بالکل غلط کیا، اس کے نتائج تو ہمیں بھگتنے پڑیں گے۔ دیکھیں آج اگر جمہوری نظام آپ کو مضبوط نہیں نظر آ رہا تو وہ اسی وجہ سے نہیں ہے کہ عامرانہ ادوار اتنے ڈرون حملے کو کیسے روکا جائے سر؟ اور بین الاقوامی جو ہماری بین الاقوامی ہمارے مسلم برادران بھائی اور چائنا جیسے ممالک ہیں، ان کو اس بات پر کیوں نہیں ہم قائل کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کو کہیں کہ ڈرون حملے ہمارے پاکستان پہ روکے، ہمارے معصوم شہری مر رہے ہیں؟ آپس میں اگر اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے تو پھر ہم بیرونی دنیا سے مدد مانگ سکیں گے، یہی سوال۔ لیکن اگر ہم آپس میں اس طرح سے ایک عامر کے ایجنڈا کو آگے بڑھاتے رہیں گے تو یقیناً پھر کون بڑھا رہے ہیں عامر کے ایجنڈے؟ نہیں میں کسی کی طرف کون بڑھا رہا ہے سر؟ آپ سوال دے رہے ہیں، جواب نہیں بتائیں گے نا، کون بڑھا رہا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم منتظر ہیں کہ چینجز آئیں۔ اب ایک چیز ہوئی کہ جسٹس صاحب واپس ریسٹور ہوئے، بہت اچھا۔ اب ہونا کیا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیا کرنا چاہیے۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو 12 اکتوبر 1999 کی پوزیشن میں ریسٹور کریں، چارٹر آف ڈیموکریسی جو سائن کیا گیا ہے اس پر عمل درآمد کریں، جس میں جو ایکسیپشنز ہیں
وہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ڈرون حملے بند ہو جائیں گے سر اس سے؟ ہم میں اتحاد پیدا ہوگا، اس سے ہمارا سیاسی نظام مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے، میں دوبارہ بات کروں گا. میں آتا ہوں آپ سے. اور ساری باتوں سے میں اتفاق کرتے ہوئے اس بات پہ تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں سردار صاحب سے کہ چارٹر جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بریک آ گیا. میں چاہوں گا پہلے بریک آ جائے پھر آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین، نثار کھوڑو صاحب کی بات سنیں گے، ڈاکٹر صغیر کی بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. ناظرین، سوال کرتا ہوں نثار کھوڑو صاحب سے. نثار کھوڑو صاحب یہ بتائیے کہ ایک سوال میں پہلے ایک بات کر رہا تھا جو شاید میں پوری نہیں کر پایا. سردار صاحب سے بہت سی باتوں پر اتفاق ہے لیکن اختلاف بھی ہے. اور اختلاف یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ جی آئین کو اس پوزیشن پہ لے آئیں جس میں چارٹر آف ڈیموکریسی پر یہ ڈیسائیڈڈ ہوا تھا کہ جی 99 کی پوزیشن پہ لے آئیں، 73 کی پوزیشن پہ نہیں، 99 کی پوزیشن پہ اس قانون کو اور آئین کو لے آئیں. پیپلز پارٹی نے برا صحیح بھلا صحیح ایک پروپوزل ضرور دیا تھا، 70 پوائنٹ کا ایک پروپوزل دنیا کے اور قوم کے سامنے پیش کیا تھا اور آفر کیا تھا کہ یہ ہمارا پروپوزل ہے، اگر اس پر ساری پارٹیاں بیٹھ جائیں اور اس پہ ایک کنسنسس بن جاتی ہے، اس میں بھلے کچھ کاٹ لو، کچھ ایڈ کر لو، کچھ ماڈیفائی کر لو، کوئی جواب نہیں آیا وہاں سے. لیکن جواب نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں وہ چانس تھا جو پیپلز پارٹی نے خود بھی آفر کیا تھا اور اس کے وقت دوسری چیزوں پر یہ بات لگائی گئی اور اس طرف تھوڑی سی زیادہ توجہ اگر دی جاتی تو شاید کوئی شکل نکل آتی. میں سمجھتا ہوں وہ چانس ہم نے لوز کیا. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ چانس جو ہے وہ لوز کیا جبکہ آپ نے دیا تھا. ایک سوال کرتے ہوئے ڈاکٹر صغیر کی طرف جا رہا ہوں، بہت مختصر تو دیجیے گا کہ ڈرون حملے امریکہ کر رہا ہے، پاکستان کی وزیر اعظم بھی منع کر رہے ہیں، صدر بھی منع کر رہے ہیں، پاکستان کی ہر طبقے اس کی مخالفت کر رہا ہے، ایون کہ فوج بھی مخالفت کر رہی ہے. جی. پھر یہ ریئیکشن میں مسلمان پاکستانی شہریوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کو کیوں نہیں مار رہے ہیں جنہوں نے مارا؟ آپ کی اور میری اخباروں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی فلاں واقعے کا رسپانسبلٹی بیت اللہ مسعود نے کر دی، اس کے بعد امریکہ میں کہیں 26 آدمی مارے گئے، اس کی بھی ذمہ داری انہوں نے قبول کر لی. اب میں کیا جواب دوں؟ کیا کسی ملک کو پاکستان کی اس کمزور سیاسی نظام میں، کمزور اسٹیٹ افیئرز میں، قانون کی حکمرانی نہ ہونے پر، قبائلی علاقوں میں پاکستان کی حکومت کی رٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس وقت کوئی دوسرا ملک ایسے کرتا ہے؟ نہیں، اگر میں نے سوال یہ نہیں، میرا خیال ہے کہ ڈرون جو مارا گیا ہے اس کا ریئیکشن پاکستان کے معصوم شہریوں کو، یہ تو پھر ان سے پوچھا جانا چاہیے. یہ تو ان سے پوچھا جانا ہے. اگر یہ ساری کارروائیاں کسی اس ڈرون حملوں کے ریئیکشن میں ہے تو اس میں پاکستان کے معصوم شہریوں کا کیا قصور؟ وہ تو انڈیا میں بھی پھرتے ہیں، سری لنکا میں بھی پھرتے ہیں، ایران میں بھی پھرتے ہیں، ہر جگہ پھرتے ہیں. میں آتا ہوں ڈاکٹر صغیر، آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، اگر اس پہ آپ بات کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کوئی بات یہ کہ بات ہوئی، نثار صاحب بھی بیٹھے ہیں، سردار صاحب بھی، کہ بات تو یہ بھی آ رہی ہے کہ جمہوری پروسیس کے حوالے سے لیکن کنسنسس ڈیولپ ہوا، جو وقت کی نیڈ تھی، مختلف لیڈران نے اس سے بات کی، قائد تحریک الطاف حسین، پھر اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف نے بھی شاید وقت کی ضرورت کو سمجھا اور اس کے بعد مل کر ایک کنسنسس سے گورنمنٹ فارم ہوئی، ایک سسٹم چلنا شروع ہوا. اور پھر میرے خیال سے وہ بڑا ہائی ٹائم تھا کہ جب وقت کی ضروریات کو سمجھا جاتا اور وقت کے ان ایشوز کو ایڈریس کیا جاتا کہ جن سے آج ہم ڈرون حملوں سے بچتے. صحیح ہے. اور یہ بات نثار صاحب کی بالکل فیکچوئل ہو گئی ہے کہ طالبان کی طرف سے یا بیت اللہ مسعود کی طرف سے ان کے جو اسپوکس مین آتے ہیں، فہیم یا حکیم نام ہے ان کا، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں، یہ خودکش دھماکہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اس کا جواب ہے اور اس کی سزا صرف اور صرف عوام کو مل معصوم شریف مر رہے ہیں پاکستان کے. اور پلس یہ کہ اس کے بعد جو آج انٹرنیشنل میڈیا اور مختلف اخبارات جو بتاتے ہیں، وہ طالبان یہ اس کو کلیم کرتا ہے کہ طالبان سیکس اسٹرینتھ بائی سوسائڈل بام بلاسٹ اور سچ سارٹ آف ایکٹیویٹیز، کہ جب وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں کہ جی آج ہم نے یہ کر دیا. ارے پاکستان کے سیاسی لیڈران کنڈیم نہیں کر رہے نا، اس کے خلاف عوام کو موبلائز نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو نکال نہیں رہے ہیں. اس وقت عوام تو لیڈران کو دیکھ رہے ہیں نا. اور ڈیموکریٹک سسٹم تو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا، کہ آج پریزیڈنٹ صاحب نے فیصلے کیے نا، پریزیڈنٹ صاحب نے پنجاب کی گورنمنٹ کو خوش دلی سے قبول کیا، اس کو پھر وہاں پر ساری کھلے دل کے ساتھ. سر اب تو پاکستان بچانے کی بات ہو رہی ہے، پاکستان بچانے کے لیے میں آتا ہوں میڈیا کی بات.